نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا انهم في مرية من لقاء ربهم سنو بلا شبہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، اس لیے نہ تو اس قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور نہ انہیں آخرت کے دن کا خوف ہے، اس لیے کہ انہیں آخرت کے بارے میں شک ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اگر ہر چیز اس کی گرفت میں ہے تو قیامت کا دن لانا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ سورۃ حامیم السجدہ میں شروع میں ایک بات فرمائی گئی تھی کہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہاں قرآن عربی کی بات ہوئی، پھر آخر میں آ کر دوبارہ ایک دفعہ قرآن پاک ہی کی تعریف میں کچھ باتیں ہوئیں۔ انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اور پھر قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ تو اس صورت میں قرآن پاک کے بارے میں کافی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ اس کتاب میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور اس کے دو معنی آپ کو بتائے گئے تھے۔ ایک کیا کہ نہ تو اس کی ٹیکسٹ میں کوئی مداخلت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں تحریف ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور جب ٹیکسٹ محفوظ ہے عربی میں تو تعلیم بھی محفوظ ہے، پیغام بھی محفوظ ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک کے بزبان عربی نازل ہونے میں بہت اعتراض کرتے ہیں۔ یہ خود اس دور کے لوگ بھی تھے، اور آج تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں خود مسلمانوں کے اندر، کہ کیا کریں، چونکہ عربی میں ہے اس لیے ہمارے لیے تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور چیزیں دوسری زبانوں میں ہوں تو ان کو سمجھنا مشکل نہیں، اس کے لیے ہم دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا کلام ایک خاص زبان کے اندر ہے تو وہ سیکھنا اور سمجھنا ناممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں یہود اہل مکہ کو سکھاتے پڑھاتے تھے، اور یہ اعتراض سکھاتے تھے خاص طور پر کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ عبرانی زبان میں کیوں نہیں آئی، عربی میں کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ فصلت آیاتہ، اس زبان میں اس لیے کہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئی ہیں، اور یہ کام عربی زبان ہی کر سکتی تھی، دوسری زبانوں میں یہ طاقت نہیں۔ اور آج اس میں باطل اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی اصل زبان کے ساتھ محفوظ ہے۔ بہت سے لوگوں نے ترجموں کے ذریعے اس کا مفہوم بدلنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو اور نان مسلمز کو قرآن سے دور کرنے کی سازش بھی کی ہے، عجیب و غریب ترجمے کر کے یا عجیب و غریب طرح مفہوم نکال کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی زبان کی حفاظت کو جو ذمہ لیا ہے، ایک بہت ہی انوکھا تجربہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص دین پر اعتراض کر رہا ہو تو آپ کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، بس قرآن پاک کھول لیا کریں۔ خاص طور پر جب لوگ یہ کہہ رہے ہو نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حالانکہ وہ لکھا نہیں ہوتا، یا قرآن پاک کو کہیں نہ کہیں سے بلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ قرآن کی تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو ایکسٹریمسٹ بناتی ہے، یا یہ کہ شاید یہ مولویوں نے خود گھڑ لی ہیں باتیں۔ ایسے موقع پر لوگوں کو اصل ٹیکسٹ کی طرف لائیں کہ کہاں لکھا ہے، اور جو لکھا ہوا اس کو نکال لیا کریں۔ تو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
باطل نظریات اس کے اندر نہیں شامل ہو سکتے. یہ بالکل سچ ہے. اس دن بھی شاید کوئی بات کر رہا تھا نا کہ کیسے یقین آئے کہ یہ سچ ہے یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے. تو اپنے آپ کو اسی پہ پرکھیں کہ آپ اس کی اصل کے کتنے قریب ہیں, عربی ٹیکسٹ کے کتنے قریب ہیں, اور تعویلات سے کتنے دور ہیں. اصل خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اصل میں تعویل شروع کرتے ہیں. باطل تعویل کے راستے سے آتا ہے. تعویلات چھوڑ کر اگر اصل پر آ جائیں تو مشکل نہیں ہوگی. اچھا, اس سلسلے میں یہ ڈاکٹر موریس بکائی کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی دلچسپ ہے. اس کا سبب بھی یہی چیز بنی. یہ ایک مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی. یہ لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے, میں پیرس میں ایک صاحب کے پاس مقیم تھا. میں نے یہ سن رکھا تھا کہ مشہور سرجن ڈاکٹر موریس بکائی نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے, اور غل و غش سے, غل اور غش کس کو کہیں گے, غش ہوتا دھوکہ, یعنی کسی قسم کی بھی کمی بیشی سے محفوظ ہے. میں نے اپنے میزبان دوست سے موریس بکائی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کے ہمدردانہ جذبات کا سبب معلوم کروں. میرے میزبان نے مجھ سے کہے بغیر ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی اور کہا کہ میرے ہاں ڈاکٹر تقی ہلالی جن کی عمر 87 سال ہو چکی ہے مقیم ہے اور آپ سے مل کر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں خود ملنے آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد دستخط کی آواز آئی اور صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب موجود تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور چھوٹتے ہی میں نے پوچھا ازراہ کرم آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب بائبل, قرآن اور سائنس کی تصنیف کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. جب بھی کوئی مسلمان مریض آپریشن کے لیے ان کے پاس آتا علاج کی تکمیل کے لیے تو شفا یابی کے بعد میں ان سے پوچھتا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہمارے بہت سے مسلمان ان ملکوں سے جاتے ہیں علاج کے لیے, وہاں کیا وہ اللہ کی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جسے انہوں نے اللہ کی جانب منسوب کر دیا ہے؟ مریض جواب دیتا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو میں ان سے کہتا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. میرے اس کھردرے لیکن پر اثر جواب پہ وہ خاموش ہو جاتا. ایک مدت تک میں اسی وتیرے پہ قائم رہا, یعنی ڈاکٹر موریس سے, یہاں تک کہ شاہ مملکت سعودیہ شاہ فیصل مرحوم میرے پاس بغرض علاج آئے. آپریشن اور شفا یابی کے بعد میں نے وہی سوال ان کے سامنے دہرایا تو انہوں نے جواب دیا قرآن کلام حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. میں نے تردید کرتے ہوئے جواب دیا لیکن میں تو ان کی سچائی کا معترف نہیں ہوں. شاہ نے مجھ سے پوچھا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا, یعنی جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے, کہ بار بار اور بإمعان نظر, یعنی بہت غور سے پڑھا ہے. انہوں نے پھر سوال کیا کیا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا اس کی زبان عربی میں, یعنی اس کا ٹیکسٹ بھی پڑھا ہے. ہم لوگ تو اردو پڑھنے والے اور مسلمان لوگ ہیں, عربی بچپن سے پڑھا دی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں عربی تو نہیں پڑھائی جاتی. جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے وہ ٹرانسلیشن ہی پڑھتا ہے اصل میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں نے صرف اس کا ترجمہ پڑھا, عربی نہیں پڑھی, یعنی عربی ٹیکسٹ نہیں مجھے معلوم کیا ہے لیکن ٹرانسلیشن پڑھی. تو اس میں فرق ہے نا, ایک یہ کہ کوئی شخص صرف ٹرانسلیشن اٹھا لے اور صرف وہ پڑھتا چلا جائے, اور ایک یہ کہ عربک کو ساتھ رکھ کے پڑھے. تب وہ مطمئن ہوئے اور یوں گویا ہوئے. تب آپ مترجم کے مقلد ہیں, اور مقلد جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا, بلکہ جس چیز کی اسے خبر ملتی ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے. اور پھر مترجم سے حیران غلطی کا احتمال ہوتا ہے, کبھی دانستہ تحریف بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ میں عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کروں تو پوری امید ہے کہ ان غلط خیالات کی تردید ہو جائے گی. ڈاکٹر موریس نے بیان کیا اس جواب سے مجھے بے حد حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ سے پہلے بہت سے مسلمانوں سے میں یہ پوچھ چکا ہوں لیکن کسی نے ایسا جواب نہیں دیا. بہرحال وہی میں نے ہاتھ ہلا کر ان سے عہد کیا کہ جب تک میں عربی زبان نہ سیکھ لوں گا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان نہ کھولوں گا. یعنی اس طرح غور و فکر اور تعلیم کے بعد مجھے تصدیق اور تکذیب کے نتیجے میں پہنچنے میں آسانی ہوگی. اسی روز میں پیرس یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں گیا اور ایک استاد سے معقول مشاہرہ پر طے کیا کہ وہ میرے گھر روزانہ آ کر مجھے 1 گھنٹہ عربی پڑھا دے, حتیٰ کہ اتوار کی چھٹی میں بھی. اس طرح 2 سال میں بلا ناغہ میں نے 730 سبق لیے, یعنی اتوار کی چھٹی بھی نہیں کی, کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو.
اور مجھ پر یہ واضح ہوا کہ قرآن وہ منفرد اور بے مثل کتاب ہے جو کسی جدید سائنس کے عالم کو بھی ایمان لانے پہ مجبور کر سکتی ہے کہ اب تک اس میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، جبکہ موجودہ تورات اور چاروں انجیلیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں جن کی تصدیق کسی ماڈرن تعلیم یافتہ کے بس کی بات نہیں۔ اس واقعے سے میرا مقصد شاہ فیصل شہید کی بے داغ ذہانت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جس نے اسلام کے ایک دشمن جان کو جگری دوست بنا دیا۔ ڈاکٹر بکائی کی مذکورہ صدر کتاب کا ترجمہ اب دنیا کی 12 زبانوں میں موجود ہے، یعنی قرآن، سائنس اینڈ بائبل، جس میں عربی اور انگریزی کے علاوہ اردو میں 2 ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کانفرنسز اور مجالس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت میں لیکچرز دے چکے ہیں۔ یہ اور ان جیسے بہت سے لوگ ان فرزندان اسلام کے لیے دلیل راہ ہیں جو عصری علوم حاصل کر کے الحاد اور بے دینی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، یعنی ان کے لیے دلیل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سورۃ الشورى مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی جس طرح آپ کی طرف یہ کلام وحی کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ تو یوحی الیکا، ایک خاص طریقے سے آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے، اور صرف آپ ہی کو نہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے پاس کتابیں آئیں، اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی یعنی بخشش کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ کیوں پھٹ پڑے؟ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی قدر ہم نے پہچانی ہی نہیں، اس کی عظمت جانی ہی نہیں۔ اگر کسی کے اندر حقیقت کی نگاہ پیدا ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ یہ محسوس کر لے کہ اتنی وسیع کائنات کا بنانے والا اور مالک ایک اللہ ہے، تو وہ خود کتنا بڑا اور عظیم ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو واقعی انسان لرز اٹھے، اور صرف انسان ہی نہیں، آسمان جیسی بڑی چیز بھی کڑکڑا جائے اللہ کی ہیبت اور خوف سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں، یہ قریب ہے کہ اس غضب کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، جیسے سورۃ مریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی توہین کے مرتکب ہوتے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا تو بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی بات ہے۔ قریب تھا کہ تمہاری اس بات پہ آسمان تم پہ ٹوٹ پڑتے اور تمہیں ختم کر دیا جاتا، لیکن تمہاری ان باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں جینے کا موقع دے رہا ہے، اور دوسری طرف فرشتے ہر دم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور زمین پر ایسے لوگوں کے حق میں جو اس طرح کی ظالمانہ باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے، یا اللہ یہ لوگ جو ناروا باتیں کر رہے ہیں اس پر ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، ورنہ تو ایسے لوگوں کو
حق نہیں تھا جینے کا، جینے ہی نہ دیا جاتا، سب کچھ ان کے سر پہ آ پڑتا. لیکن کیوں مہلت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر بھی نگہبان ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر حوالہ دار نہیں ہو. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے حمایتی، مددگار، سرپرست، دوست، کام بنانے والا. ہر وہ شخص جو کسی کی موت، مصیبت اور سخت پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے. یعنی ولی کون ہوتا ہے؟ دوست، ہمدرد، مددگار جو سخت مصیبت کے وقت کام آئے. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی مصیبت میں کام آئیں گے، دنیا میں ان کی پریشانیاں دور کریں گے اور آخرت میں ان کی سفارش کریں گے، ایسا ہرگز نہیں. اللہ حفیظ علیہم، ان کا نگہبان بھی اللہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہاں سے شریک ہو سکتے ہیں. اچھا، جب ایسا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں، آپ ان کی توہین کرتے ہیں. تو ان کی عزت کرنا کیا یہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر صفات دے دی جائیں؟ یعنی کیا اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہوتی کہ جو ہستی جس مقام کے لائق ہے اس مقام میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے؟ جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے پوری کائنات بنائی، جتنا اس کا اختیار ہے اس اختیار میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے، کیا یہ ظلم نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ ان سب کی نگہبانی کر رہا ہے. یعنی علیہم کی جو ضمیر ہے اولیاء کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اولیاء کے ماننے والوں کی طرف بھی، کہ اللہ ان کے اوپر بھی نگران ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ان پہ بھی نگران ہے جو ایسے شرک کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن انہیں ان اعمال کی جزا دی جائے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کارساز نہیں، اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا دیں، بلکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا. یہ کذالک وہی ہے جو سورت کے شروع میں آیا تھا، یعنی کذالک اوحینا الیک، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. قرآن عربیا، کیوں بھیجا قرآن عربی؟ لتنذر ام القری، تاکہ تم خبردار کرو ام القری کے رہنے والوں کو، یعنی عرب کی قدیم ترین بستی مکہ کے رہنے والوں کو خبردار کرو. ومن حولہا، اور صرف ان کو نہیں، اس کے آس پاس اور بستیوں کو بھی، اور پورے جہان کو خبردار کرو. ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور قرا قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں یعنی مرکزی بستی. ماں جو ہے وہ خاندان کے اندر یا ایک گھر کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی، اسی طرح مکہ کی حیثیت ساری زمین پر ایک مرکزی حیثیت ہے، اور باقی ساری بستیوں کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ایک سینٹرل پلیس ہے. اور یہ لفظ مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ام القری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ نے ہجرت کے وقت بھی جب مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت من لما خرجت، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس کو نہ چھوڑتا. تو مکہ کی پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک مرکز ہے، وہ تمام عالم کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ جگہ. وہاں اللہ کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے، دین کی اصل اور بنیاد ہے وہاں پر. فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں اور جو اس کے آس پاس ہیں ان سب کو خبردار کریں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں حشر کے دن سے، جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. یہاں قیامت کو یوم الجمع کہا گیا کیونکہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ظالم، مظلوم، مشرک، کافر، مومن، مسلمان، سب کے سب. فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اطاعت گزار لوگوں کا. وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ آگ میں جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ سورۃ الاعراف میں تو
اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک ٹیمپریری گروہ ہوگا، بعد میں وہ ختم ہو جائے گا. ان سب کو بھی یا جنت میں یا جہنم میں ان کے حسب حال بھجوا دیا جائے گا. وقتی طور پر وہ گروہ ہوگا لیکن آخر میں ختم کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے صرف 2 ہی گروہ باقی بچیں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو عربی میں بھیجا، یعنی اس کی اصل زبان عربی ہے، اور آج اگر عربی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل ٹیکسٹ ہے، یہ خود اپنی بات پہ گواہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے اور لوگوں کو قیامت کے دن سے آگاہ کیا جائے، حساب کتاب کے دن سے، اور لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے کہ 2 حصوں میں بٹ جاؤ گے. اگر اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کی تو ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اس کے مخالف بسر کی تو جہنم ہوگا. کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا امت مسلمہ یہ کام کر رہی ہے؟ یا قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کے ذریعے انذار کا کام ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیندار ہونے کے حوالے سے اپنی کس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات تو بالکل مانی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر صحیح تبلیغ ہو نہیں سکتی. انذار اور تبشیر کا کام اس کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ. اور پھر فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن سب ایک نہیں ہو سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی جب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی سب نہیں مانے. تو کیا خیال ہے کہ میری اور آپ کی بات سب مان لیں گے؟ تو پھر یہ کام چھوڑ دیا جائے. کیا پیغمبروں نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہمارے راستے میں یہی چیز تو بنتی کہ لوگ نہیں مانتے. کیا چیز آپ کو روکتی ہے تبلیغ کرنے سے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا بھی تھا اس دن کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، لکھنا ہے، اپنے اپنے مسئلے لکھنے ہیں، کہ کیا چیزیں ہیں رکاوٹ آپ کے راستے کی؟ کیا چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے اس قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں؟ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اس میں. کیونکہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے ہم نااہل صحیح، لیکن کام تو کرنا ہے. اگر ہم شروع کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اہلیت بھی پیدا کر دے. یا پھر یہ کہ ہمیں اپنے مرنے حساب کتاب جزا سزا کا کچھ بھی یقین نہیں ہے. مشکل یہ ہے نا، وہ دن سامنے آ گئے تو پلٹ نہیں سکیں گے. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. تو اس لیے آپ سب کا اس میں بھلا ہے. اس سے پہلے کہ سبجیکٹ شروع ہو یہ تبلیغ کے بارے میں کہ کس طرح آپ کریں، آپ اپنے اپنے مسائل لکھ لیں تاکہ ہم حقیقت پر مبنی باتیں کریں، کہ ان مسائل کا حل کچھ پیش کریں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے آپ کو بتائیں، خواہ وہ نفسیاتی اندر کی رکاوٹیں ہیں یا باہر کی رکاوٹیں ہیں. تو ایک بہت بڑی رکاوٹ خود ہمارے اندر کی کیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ مانتے تو ہیں نہیں، ہے نا، یا یہ ایک خوف کہ مانیں گے نہیں، میری تو کوئی بھی نہیں مانے گا، مجھے تو کوئی بھی نہیں سنے گا. کون کہتا ہے کہ لوگ مجھے اور آپ کو سنیں؟ ہمارا مقصد خود کو سنوانا تھوڑی ہے. ہمارا اصل کام تو ان لفظوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے. باقی تو ہو سکتا ہے سننے والے ہم سے بڑھ کے سمجھدار ہوں، لیکن پہنچائیں گے تو بات بنے گی نا. کسی کے کان سے بات ٹکرائے گی نہیں تو اس کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ ان کو بنا دیتا ایک ہی امت. یعنی اس طرح پھر قیامت کے دن صرف ایک گروہ ہوتا. یعنی اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر زبردستی قائم کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور چاہیں تو نہ کریں. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا سیدھے رستے پہ چلنا دراصل اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اس کی خاص رحمت سے ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے اس کی رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہدایت کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی رحمت ہوگی تو ہم اس رستے پر چلیں گے، اس پر قائم رہیں گے. ورنہ تو نفس کی خواہشات اور
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اصل راہ سے ہٹا دیتی ہیں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگوں کا تو نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا انہوں نے اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، پس اللہ ہی اصل ولی ہے، حمایتی اور مددگار اور کام بنانے والا صرف اسی کو سمجھو. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی اصل ولی کون ہے؟ جو مردوں کو زندہ کر سکے. اور دنیا میں اگر نہ سمجھ آئے کسی کو تو قیامت کے دن تو سب کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اختلافات تو ہمیشہ رہے، اور اختلافات ہوں تو کیا کرنا چاہیے، اس موقع پر کیا ادب اور اخلاق ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اور اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، یعنی جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، ہر مذہب کا پیروکار کیا سمجھتا ہے کہ وہی بالکل درست ہے، حالانکہ سارے بیک وقت درست نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں پھر اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اس کتاب کی طرف، کیونکہ یہی ایک محفوظ کتاب ہے اس وقت دنیا میں. تورات اور انجیل تو محفوظ نہیں ہے، اس لیے مابین المذاہب جو اختلافات ہیں، یہودیت، نصرانیت، مسلمانوں کے بیچ کے، ان کے حل کے لیے بھی اس کتاب کو بنیاد بنانا پڑے گا. اور پھر ود ان مسلمز جو اختلافات ہیں کہ میلاد کریں یا نہ کریں، اس کے لیے بھی بنیاد کس کو بنانا پڑے گا؟ اپنی عشق کو یا اپنے عقل کو یا کسی اور چیز کو؟ اسی کتاب کو. اگر یہاں کوئی حکم آیا ہے ہمارے لیے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، اور اگر یہاں حکم نہیں ہے تو غلط تعویلات نہیں کرنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ دن مبارک تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو دن مبارک تھا، یہ تو نہیں کہا کہ اس دن کو عید بنایا گیا تھا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اس معنی میں نہیں لیا، کیونکہ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہم دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، کہ آپ نے ان آیات کو کس طرح سمجھا اور اس کا کیا مفہوم لیا. کیا سورۃ مریم کی وہ آیات جو اس کانٹیکسٹ میں کوٹ کی گئی، ان کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا عمل سے یہی کی؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں. تو پھر قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوتے. جب ہم اپنے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق تعویل شروع کرتے ہیں تو دور نکل جاتے ہیں. تو جو شخص ان اختلافات کو دور کرنا چاہتا ہے سچی نیت اور ارادے سے، اس کے لیے کیا ہے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، ساری اندر کی رکاوٹیں دور کر کے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کھلے کانوں سنے، کھلے دل قبول کرے اور مان جائے، اور اپنے خیالات اور خواہشات اور نظریات کو ایک طرف رکھ دے. تب ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ جو رب ہے میرا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی میں ہمیشہ کے لیے اللہ پر توکل کا فیصلہ کر چکا ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.